والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعداء أهل بيته أجمعين إلى أبد الآباد. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وكانوا بآياتنا يوقنون. لمحمد أولئك صلوات سمجھ کر صلوات پیش کرو. تو رسنین ہوتے کوئی نہیں نہ پڑھنے. چلو کوئی نہیں جلدی نہ جائے. ضرور پڑھے یار سارے. جی مالک شہنشاہ ایک بڑی رسالت ہے. مالک کی بارگاہ سے قبولیت ہوتی ہے. انتہائی بات طریقے سے اپنی عبادت کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں. کسی کی دلازاری کرنا ہمارا منشور نہیں. کل جو گفتگو میں نے کی ہے سب سے پہلے میں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو جنہوں نے گلدستہ بنایا اور اس خیال کو اکٹھا کرنے کے لیے سارے میرے ہم سفر بنے. آپ لوگوں نے اعتماد کیا. آج جو میں کل پڑھ چکا ہوں آج اس کو لباس پہنانا چاہتا ہوں. آج آپ کے لیے آسانیاں کرنا چاہتا ہوں. جو کل آپ لوگوں نے اعتبار کیا آج اس کے اوپر دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک قوم فقط وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین. صرف ایک منٹ کے لیے دہراؤں گا کل کی بات اور پھر آج کا نیا سبق. فقط وکلنا بہا پریشان نہیں ہونا. فقط وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین. ہم نے ایک ایسی قوم وکل کی ہے مقرر کی ہے ہر کائنات میں اس بندے پر جسے اللہ نے مصطفیٰ کیا ہے. لیسوا بہا بکافرین. ان ہستیوں نے کسی لمحے کفر بھی نہیں کیا اور انہیں علم عطا ہوا. پھر کل ہم نے کیا نشانیاں دیکھی کہ یہ کتاب کے آنے سے پہلے مومن اور آیات پڑھنے سے پہلے مسلمان. آج ہمیں کی تھوڑی سی اور نشانیاں دیکھیں گے. ہے تو یہ چلے کوئی پریشانی پہنچے نہیں. تھکے تھکے نظر آ رہے ہیں. آپ کوشش کرنا ہے کہ آپ یہاں توجہ حال یہاں مرکوز رہیں. اللہ قرآن میں اس قوم کی نشانیاں بتایا ہے. اس قوم کا خلق ہونا ہمارے خلق ہونے کی طرح نہیں. ہماری تخلیق اللہ نے 6 قسم کی باتیں کی. هو الذی خلقکم من نطفۃ من علقۃ ثم مضغۃ ثم عظاما ولحما. ہم نے تمہارا نطفہ گوشت بنایا. ہڈیوں کو ہم نے پیوست کر دیا ساتھ ملا دیا پور بنا دیا. ہماری تو تخلیق ہوئی اس طرح. باب آدم کی تخلیق ہوئی فَإِذَا صَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. ہم مٹی سے کٹھی کر کے پھونک ماریں گے. لیکن اس قوم کی نہ تو پھونکوں سے تخلیق ہوئی اور نہ ہی نطفوں سے ہوئی. اس قوم کے لیے اللہ نے سورہ یاسین کی 36 آیت میں آواز دی سبحان الذی خلق الازواج کلھا. ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے. مما تنبت الارض کچھ مٹی سے نکالے. ومن انفسہم کچھ کو ہم نے نفوس سے نکالا نفسوں سے. ومما لا یعلمون اور کچھ ہستیاں ایسی ہیں جس کے بارے میں انسان کو علم نہیں. میں نے ان کی تخلیق کیسے کی. سورہ یاسین 36 آیت. سورہ ومما لا یعلمون. آج تک 1442 سال سے قرآن مانگ رہا ہے ادھار اپنا بتاؤ یہ کون سی قوم ہے جس کی تخلیق کا پتہ ہی نہیں سوائے اللہ کے. جب کسی کو پتہ ہی نہیں تو پھر بتائے کیا کوئی کہ یہ کیا ہے. جن کو میں اللہ نے بتائیں بابا جی شکریہ آپ کا جو مشکل حالات میں ہم سفر ہو وہاں بھی ہوتے ادھر بھی ہوتے یہاں بھی. شہنشاہ اس عمر میں آپ کو مالک خیرات عطا کریں. ان جوانوں کو بھی اللہ حوصلہ دے. جوان ہو کے ڈگنے پھرنے نے کسی کا کندھا لے گیا کسی کا کوئی سدھا ہو کے بہت جوان ہو وہ بابا دیکھو بوڑھا کدھر کدھر حاضری دیتا پھرنا ہے. تو اجھے رکھنا اس قوم کی تخلیق عام دنیا کی طرح نہیں. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض. ذرا سمجھنا اللہ سے 2 منٹ میرے ہاتھ سے بنو. آگے آسانیاں ہیں. 2-4 منٹ کی تمہید ہوتی ہے ذہن بنانے
سکھانے کے لیے تاکہ اس میں قیام کیا جاتا ہے ماحول کو. پھر کوشش کرتا ہوں تاکہ اس پیمانے کے ساتھ ہم آگے چلیں. اس قوم کی تخلیق سید بادشاہ دوسری قوموں کی طرح نہیں ہے. بابا آدم مٹی کے خلاصوں میں بنا، تین سے بنا، پودوں سے بنا، روح ڈال گئی بس سجدہ کرنا. دوسری قومیں بنی سبحان الذی خلق الازواج مما تنبت الارض، زمین سے بنے، ومن انفسہم، نفس سے نفس نکلے. بچہ پوچھ رہا تھا محسن سرکار کی شہادت کیسے ہوئی ہے؟ میں نے کہا حسن بادشاہ کی ماننے تھے، حسن پہ بی بی مسلح پہ تھی، محسن کی دفعہ حسن نہیں تھے، 5 سال محسن شہید ہوا وجود میں. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان الذی خلق الازواج مما تنبت الارض، کچھ زمین سے نکلے، ومن انفسہم، کچھ نفوس سے نکلے. لیکن یہ قوم نہ تو نفس کے ذریعے نفس سے آئی نہ مٹی سے آئی. مما لا یعلمون، کوئی کائنات میں نہیں بتا سکتا کہ یہ کیسے آئے. اچھا یا اللہ، اس قوم کو ہم حاصل کر کے رہیں گے. اگر ہماری جان جاتی ہے، ہماری عزت آبرو سب کو چلی جائے. انہوں نے کہا اس قوم کو پہچان، یہ قوم حضرت انبیاء کے اوپر موکل ہے، ہم اسے ڈھونڈیں گے صحیح، کوئی اور نشانی بتا. اللہ نے کہا خبردار، کسی لمحے نہ سمجھنا کہ یہ قوم دنیا کی طرح ہوگی. یا اللہ دنیا والے کیا کھاتے ہیں، یہ کیا کھاتے ہیں. اللہ نے کہا مولوی یہ کھائے گا، نبی یہ کھائیں گے، کیا کھائیں گے؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. تم اس دنیا کے نباتات کھاؤ، اس دنیا کا اناج کھاؤ، اسراف نہ کرو، کھاؤ پیو حلال چیز، ہاتھ طیب چیز. لیکن اس قوم کے لیے اللہ فرماتا ہے ان کے لیے یہ کھانا پینا نہیں ہے. یا اللہ ان کے لیے کیا ہے؟ 17 آیت سورہ عنکبوت کے آنے والے اس قوم کی نشانیاں دے، اس قوم کا ظہور دے، اس قوم کا کھانا دے. 17 آیت سورہ عنکبوت میں اللہ کہتا ہے وَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، یہ دنیا کے اناج نہیں کھاتے. وَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، ان کا رزق رب کی انتیت سے آتا ہے. انداز ہے قرآن بادہ کو شروع کرتا ہے. مجھے غلط بتایا کسی نے آل محمد کے بارے میں، آل محمد ایسے ہیں جیسے کم از کم کلمہ طیبہ اور قرآن ہے. کم از کم یہ ایسے ہے. ان کا کھانا، ہمارا کھانا کیسا؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا. لیکن ان کا کھانا وَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ. تمہارا، میں نے کہا نفس کا، آپ نے مجھے روکا نہیں. میں پردے میں مدغم کر گیا، بھی گیا، آپ کا حق تھا. دوبارہ سنو وَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ. میں نے کہا ان کا رزق رب کی ربوبیت میں ہے. قسم بخدا یا رب کا لفظ نہیں. وَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ، اللہ کی اندیت سے ان کا رزق ہے. ان کی کم از کم رسائی رب کی اندیت تک ہے. چلو آپ نے ایسا نہیں چھوڑوں گا میں آپ کو ایسا نہیں. اب قرآن سے دیکھتے ہیں ان کا مقام کیا ہے. باقی انبیاء یہ آپ کو کلیئر ہے نہیں تو میں امداد دکھاتا ہوں. موسیٰ نبی چوتھے آسمان تھے، کوئی اور ساتویں آسمان تھے، کوئی دوسرے چوتھے آسمان تھے. یہ کدھر ہے؟ میں یہ آخری نشانی، اب میں ان کے اوپر ہر بات پہ آئے پڑتا ہے اس قوم پہ، لیکن میں آپ چھوڑنے لگا ہوں. یہ آخری اگر یہاں بولے اور نشانیاں دوں گا، ورنہ میں ضروری باتیں کر کے اجازت چاہوں گا. جہاں مجھے یقین ہوگا کہ ابھی تک جاگنا چاہیے بندوں کو ایک نشانی اور ٹچ کرنے کے لیے. ان کا کھانا ہمارے کھانے کی طرح نہیں، انبیاء کے، ہماری تو اوقات نہیں، انبیاء کے کھانے جیسا ان کا کھانا نہیں. انبیاء جیسی تخلیق ان کی نہیں. بابا آدم مٹی کھنکھناتی مٹی سے، اور یہ جو مما لا یعلمون، پتہ ہی نہیں کس کے. جب کچھ تھا ہی نہیں تو کیا بتائیں کیا تھا. اچھا اب ان کا مقام کیا ہے؟ یا اللہ یہ زمینوں میں ہے، یہ آسمانوں میں کہاں ہے؟ قرآن پارہ نمبر 17 چیپٹر نمبر 21 سورہ انبیاء. دیکھنا کیسا کھولنے کا تنظیم بادشاہ. اس کا پارہ نمبر 17 چیپٹر 21 سورہ انبیاء. سورہ انبیاء میں آواز توحید آ رہی ہے. 17-18 19 آیت دیکھو. اللہ کا مطلب والا ہو من فی السماوات. میں مطلب یہ بھولنے پہ یہ آیت بول رہا ہوں، ورنہ میں پڑھی گئی نا بٹا سے 3 سال پہلے. والا ہو من فی السماوات. کچھ لوگ ایسے ہیں جو والا ہو من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہیں.
کچھ ہستیاں ہیں جو زمین میں ہیں. آسمانوں میں کون کرے؟ بابا آدم، موسیٰ، جو بھی دنیا سے چلے گئے. تو عیسیٰ چوتھے آسمان تھے. موسیٰ پہلے تو مشورے دیتے ہیں نمازہ مٹاؤ، کوئی ابراہیم کا ستویں دے، لیکن ہے آسمانوں میں. زمین پہ کون؟ حلالی حرامی چرند جاندار میں جان ہر شہر. اوکے وہ اب آگے جب اللہ کہہ رہا والا ہو من فی السماوات، کچھ ہستیاں اس کے لیے جو آسمانوں میں ہیں. ومن فی الارض، کچھ نہیں، والا ہو ٹوٹل ہو جو ہے. ومن فی الارض، جو زمینوں میں وہ بھی اس کے لیے. آگے فرماتا ہے ومن عندہ، کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو زمین و آسمانوں میں نہیں، اس کی انتیت میں بسیرا کرتی ہے. ان کا بسیرا رات کی اندھیر میں. ایک سوال اعتراض، آپ کا حق بنتا تھا بولو، نہیں بولے آپ کا سوال میں خود کرتا ہوں کیونکہ اس وقت میں آن لائن کیمرے پہ جواب دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ جو جتنے بھی آسمانوں میں نبی ہیں، زمینوں میں حلالی حرامی سارے ہیں، ہر قسم کی مخلوقات ہیں، جنن پرند ہیں، جو اندھیر میں وہ فرشتے ہیں. اگر کوئی کہے سوال ہوا جبرائیل جی آل محمد رونا لے جاؤ، اب ہم کون کھول رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا آل محمد ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ خود کہے گا. ادھر پہچان گوجی کھڑا ہے. اب یہاں دیکھنا ہے اللہ واسطے کو جو کرنا. اللہ کہہ رہا ہے اندھیر میں کچھ ہستیاں ہیں، وہ جہاں چاہے حاضر ہیں، لیکن ان کا مقام اندھیر ہے. یہ اندھیر دیکھیں گے کیا کوئی فرشتہ ہے؟ لو جی آپ سنی شیعہ بابی بلدی کی چکروں میں نہیں، قرآن کے پاس جاتے ہیں. ان حماس باختہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنا قرآن پڑھوں گا. جو بندہ پانی صاحب کے سواب پیچھے پریشان ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب اللہ کی کتاب سے دیکھتے ہیں یا اللہ یہ جو اندھیر والے لوگ ہیں یہ بتا فرشتے ہیں، تو پھر وہ کون فرشتہ ہوگی؟ اگر یہ کوئی اعظم نبی رسول ہیں تو پھر بس ٹھیک ہے، قصہ ختم، وہ قوم یہی ہوگی، انہیں اس انبیاء میں سے تبلیغ ہوگی. اگر اور کچھ جنات میں سے ہے تو پھر ٹھیک ہے، اندھیر والی جو بھی قوم ہے اس قوم کے ساتھ اب ہمارا رابطہ ہوا، یہاں ہمیں وہ ملیں گے. 12 نمبر. اب یہاں مزے کی بات یہ ہے، پہلا آیت سجدہ ہے. کوشش کرنا جہاں پہ ان کا ذکر آیا، جہاں پہ ان کے گھر کا پتہ لگا، وہاں اللہ نے کہا سجدہ کر. ان کے گھر کی جہاں ذکر آیا سجدہ نہیں، ایسا نہیں. انہیں میں خانہ نگاہوں میں چھپا رکھا ہے، ہوش والوں کو بھی دیوانہ بنا رکھا ہے. میں کیسے نہ کروں، بندہ نوازی پہ تیری کچھ ناچیز کو جب اپنا بنا رکھا ہے. شوق سجدے پہ سجدے کیا کرتا ہوں، میں نہیں کعبہ تیرے گوچے میں بنا رکھا. جہاں ان کے گھر کا ٹھکانہ ملا وہاں اللہ نے کہا سجدہ واجب ہوا. پتہ نہیں تو کس کا مطلب ہے، کبھی تو ان کی روح پڑ جائے تو سجدہ، کبھی ان کے گھر کا پتہ لگے تو سجدہ. اب تک اللہ کہہ رہا ہے بھلا ہو ان الذین یسبحون بحمد ربک. اندیت والے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں جن کا رزق اللہ کی اندیت سے آتا ہے. وہ کوئی اور قوم ہے جو مما لا یعلمون، جن کا پتہ ہی نہیں تخلیق کیسے ہے. وہ ہستیاں کوئی اور ہیں، ہم جیسی نہیں ہیں. وہ قوم کوئی اور ہے، انبیاء جیسی نہیں ہے. ہم کی جگہ انبیاء لگاؤ کیونکہ مقابلہ انبیاء کے ساتھ ہے. اب ان کا مقام انبیاء جیسا نہیں. انبیاء جو تھے ان میں 6 7 آسمان پہ ہیں، باقی زمینوں میں ہیں. یہ ان سے بھی آگے اندیت میں ہیں. اندیت میں اعتراض ہوگا کہ فرشتہ ہے، اس کا کھلا نکالنے کے لیے ہم آیت دیکھتے ہیں. پارہ نمبر 9 چیپٹر نمبر 7 اور سورہ اعراف کی پوری 206 آیت. اللہ تعالیٰ جو دیکھنا چاہیے کہ والے نزدیک آ سکتا ہے، یہی تو بقا ہے. ان الذین عند ربک، اللہ تعالیٰ جو تیرے رب کی اندیت میں ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ صبح شام سے سجدے کرتے ہیں. وَلَهُ یسبحون، اس کے سجدے صرف اسے ہیں. لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے متکبر نہیں. اللہ واسطے بیٹھا وَلَهُ یسجدون. انہوں نے آدم کی طرح، انہوں نے فرشتوں کی طرح آدم کو سجدہ نہیں کیا. ان کے سجدے صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہے. فرشتوں نے کہا ہم نے تو باپ آدم کو سجدہ کیا، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ
انبیاء بھی علیحدہ ہو گئے، اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ اب ایسے نہیں لیکن ہر چیز کا بابا جی اگر کوئی پتہ یہاں بیٹھا ہو جی سید کریم بڑا لجبال ہے، اس کی لجبالی کو آپ پیمانے میں نہیں ڈال سکتے کتنا لجبال ہے، سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں۔ کوئی بندہ جو سخی ہے، شیخ صاحب سخی ہیں، بڑی خیرات ہے، اس سخی کی سخاوت ناپی نہیں جا سکتی کتنی ہے۔ کوئی بندہ بہادر ہے جی، بہت بہادر ہے جی، گجر ہے جی، مثال طور پہ اس کی بہادری ناپی نہیں جا سکتی۔ اچھا پھر کیا ناپا جا سکتا ہے؟ جو چیز ناپی جا سکتی ہے اس کے ذریعے اس قوم کو پہچانے کی۔ اللہ کہتا ہے علم ہے جو ناپا جا سکتا ہے۔ کوئی دوسری کلاس کا، کوئی چوتھی کا، کوئی ٹینتھ کا، کوئی میڈل کا، کوئی میٹرک کا، کوئی پی ایچ ڈی، کوئی ڈگری ہے نا جی، علم کا کوئی معیار ہے۔ آؤ پھر ذرا علم کو آگے رکھتے ہیں، فرشتوں کا علم دیکھتے ہیں کیا ہے، انبیاء کا علم دیکھتے ہیں کیا ہے، اس دنیا کا علم دیکھتے ہیں کیا ہے، اور اس قوم کا علم دیکھیں گے کیا ہے۔ جو پیار والے سمجھنے والے بندے فرنٹ لائن پہ آؤ، مل کے پڑھو درود سارے۔ کوئی مسئلہ ہے پھر بھی آتے ہیں۔ اچھا اب آپ اگر قرآن کی طرف کرتے ہیں، اندر آ جاؤ، مجلس ہے یہاں بیٹھو گے اس وقت تک زندگی بڑھے گی۔ اچھا اب اللہ واسطے یہ بتا رہے کا ثبوت دینا، ابھی تک ہم اس قوم کا میں نہیں بتا رہا یہ کون ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود پتہ لگے گا۔ میں تو نشانیاں بتا رہا ہوں، جتنی فضیلت اکٹھی ہو اس قوم کا پتہ لگے۔ یہ قوم انبیاء کے اوپر حاکم، یہ قوم انبیاء کے نیچے نہیں ان کے اوپر، یہ قوم انبیاء سے کرنے نہیں سیکھ رہی، بلکہ انبیاء کی کتابیں ابھی آئی نہیں تھی، یہ عالم تھے، انبیاء کی ابھی آیتیں ملی نہیں تھی، یہ مسلمان تھے، ابھی کسی بتانے والے نے کچھ بتایا نہیں، یہ صاحب ایمان تھے۔ وَقَلْنَا بِهَا، انہیں بندوں نے میٹنگ میں نہیں بلایا، اللہ نے مقرر کیا۔ اور جو انبیاء کے اوپر مقرر ہو سکتی ہیں وہ محمد اپنے پاس کیسے اکیلا چھوڑ گیا، دین کو تیرے لیے چھوڑ گیا۔ جو انبیاء پہ قائم ہو سکتے ہیں ہمارے اوپر بھی نافذ ہیں۔ آپ علم کے ذریعے صحابہ سے نہیں پتا لگے گا کتنا قریب ہے یہ قوم والا، یہ کتنا سبھی ہے، یہ قوم والا نہیں پتا لگے گا کیسے۔ اگر کوئی کہ یہ بہادر ہے پھر بھی نہیں پتا لگے گا، کیونکہ پیچھے میں نے دیکھا ہے کہ روایت میں کہ ہر بھاگنے والا خندق میں تلوار لٹکی ہوئی ہے درخت کے ساتھ، جو صحابہ برام علیہ السلام کی، ہر بھاگنے والا کہنا میرے پیچھے علی، میرے پیچھے علی، سردار کہنا جھوٹ بولتے ہو علی میرے پیچھے، سارے لوگ کہے کہ سردار تو جھوٹا نہیں، جب پیچھے دیکھا علی تلوار لٹکا کے مسکرانا وعدہ والا شریک مغادر۔ اس قوم کی بہادری نہیں ناپی جا سکتی، اس قوم کی سخاوت نہیں ناپی جا سکتی، اس قوم کی بہادری، اس قوم کی شجاعت علم ہے جو ناپا جا سکتا، کیونکہ دنیا نے علم کی حدیں نکالی، پی ایچ ڈی ہے، ایم اے ہے، ڈگری لی ہے جی، فلاں بیچلر ہے جی، فلاں بندہ ہے بس یہ انٹرمیڈیٹ ہے، میڈیٹ ہے، اٹھویں جو بھالی گیا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ادارہ ہے، کوئی نہ کوئی نظام ہے، کوئی نہ کوئی معیار ہے علم کا، تو چلو میں ٹھیک ہے انبیاء کو عدالت میں لاؤ، ملائکہ کو عدالت میں لاؤ، اس دنیا میں آپ سے بڑے جینیئرز القانونی رسول سکندر اعظم کو بھی درمیان میں لاؤ، اور پھر دیکھتے ہیں یہ کون سی قوم ہے۔ کتنی محبت سے دیکھو محنت ہے، اور یہاں پہ داری چاہیے اب اس قوم سے۔ تیرا میرا علم ہے کیا؟ تیری میری اوقات کیا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں ہمارا علم کیا ہے؟ ہمارا دنیا قرآن سے بات ہے۔ اب یہاں انجینئر کھڑا ہے، یہاں کھوجی کھڑا ہے، کھوجی کا کوئی دیکھو، ایک قوم ہے علم سے پہچان ہوگی، العلم یہ وہ وراثتوں والا موضوع کال ہے، کال انشاءاللہ جتنے دن رہ گیا سارا صدر ہے۔ اچھا میں پڑھنا تو آج میں تھا، لیکن کل کا موضوع اگر پورا ہو جاتا تو آج یہ نہ پڑھنا، لیکن اب اس کی محافظت کے لیے کہیں ضائع نہ ہو، اسے طے بند کرنے کے لیے اس قوم کا آنا ایک ایسا نہیں، اس قوم کا ایمان ایک ایسا نہیں، دنیا کا بھی ایمان پہچانا نہیں، یہ ایمان کو نندا، دنیا اسلام کو جانتی نہیں، یہ اسلام
راسخ، دنیا کی کتاب کو نہیں جانتی، انہیں عطا ہوئی، ان کی وجہ سے مقیمین الصلاۃ، صلاۃ ان کی وجہ سے قائم ہے، زکوٰۃ ان کی وجہ سے قائم ہے، ایمان ان کی وجہ سے باقی ہے۔ انبیاء کے اوپر یہ قوم وکل ہے، لیسوا بکافرین، انہوں نے کبھی کفر ہی نہیں کیا، ان کا رزق ہماری طرح نہیں، اللہ کی اندیت سے آتا ہے، ہماری طرح ان کی تخلیق نہیں، بس پتہ ہی نہیں کیسے ہے، اللہ جانتا ہے یا یہ جانتے ہیں۔ ہم مجبور ہے قوم کیا، اس کی وجہ سے ہمارا سب کچھ پابند ہے، اگر یہ قوم نہ بچانے ہمارا نقصان ہے، قوم کا نقصان نہیں۔ اب ایک علم ہے جس سے پتہ لگے گا، میں ساری زندگی پڑھتا رہا ہوں، مجھے یقین ہے میرے پاس ناس ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ 4 ڈگریاں ہیں، میری زندگی پوری ہو جائے گی۔ جو اس کھوج میں نکلا، میں نے چپڑ کے دیکھا، ایک شعر سناتا ہوں، جب دیکھا تو میں نے کہا کوئی نہ آئے رسم راہ وفا کہ نقشے کفے پا مٹا ڈالے ہیں ہم نے، اب جو آئے گا اپنا راستہ خود بنائے گا۔ ہم نے اس میدان میں تنہا دیکھا، جو دینے والا ہے بس وہ ملا، جو لینے والا ہے وہ ملا، بس جو چاہتا ہے، نہ میں کش ہوں نہ سراہی نہ دور پیمانہ، نہ میں کش ہوں نہ سراہی نہ دور پیمانہ، فقط نگاہ سے رنگی ہے بل میں جانا۔ جو دیکھتا ہے اسے پتا ہے حقیقت کیا ہے، دنیا نہیں جانتی، اپنا حصہ لو، اہل بنو۔ اب علم ہے جس کے ذریعے پہچان کر سکتے ہیں کہ اس قوم کا علم، جہاں پر جس کا علم راسخ ہو گیا بس وہی قوم ہوگی ہے۔ اب قرآن میں سے فیصلہ لیتے ہیں، علم پہ آتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے اور آپ کے بارے میں فرمایا، 12-14 ابھی انبیاء کی بات نہیں ہو رہی، ابھی یہاں فی الحال ہماری بات ہے، کیونکہ انبیاء تو ہم نے پیچھے چھوڑ دیے، ملائکہ بھی تھوڑی دیر پہلے اندیت کے سلسلے میں پیچھے ہٹ گئے کہ ہم نے آدم کو سجدہ کر دیا تھا، لہذا اندیت تک ہماری رسائی نہیں۔ اب رہ گئے آپ کوئی قوم، ابھی آپ کا اور میرا انجام دیکھو کیا ہے۔ 12-14 چیپٹر 16، تھوڑی دیر کے بعد اتنا لطف ہے، میں تہ بند ڈالنے لگا ہوں۔ 12-14 چیپٹر 16 سورہ نحل، سورہ نحل کی آیت نمبر 70 سے لے کے 78 تک اور 90، یہ پورا سلسلہ اس میں ہے۔ ایک آیت ٹچ کرتا ہوں سورہ نحل سے، اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹوں سے نکالا، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، ہم نے جب تمہاری تخلیق کی، ماں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا، تو کتنا علم تھا؟ ڈگری تھی، بیچلر تھا، پی ایچ ڈی تھا، اس نے کہا لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، تو کچھ نہیں جانتا تھا، کچھ نہیں جانتا تھا، ہمارا علم ختم۔ اچھا کہ اللہ چلو ٹھیک ہے، پیدا ہوئے تو نہیں جانتے تھے، چلو جب مرنے لگے ہیں تب اللہ نے کہا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم تمہیں فوت کریں گے اور ہم تمہیں عمر کے اس درجے کی طرف لوٹا دیتے ہیں کہ تم سب کچھ جاننے کے بعد جاہل ہو جاتے ہو، یاد ہی بلا دیتے ہو، یاد کرتے ہوئے جاہل، یاد جب دنیا سے جانے لگے جاہل۔ حکیم صاحب یہ حدث ہے، چلو دنیا میں تو پڑھا، حافظ بنے، قاری بنے، علامہ بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، نسل بنے، جج بنے، دنیا کا علم کیا تھا؟ اللہ نے کہا 15 چیپٹر 17 سورہ بنی اسرائیل 8 کو 85 آئے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، دنیا میں آئے جاہل، مرنے لگے ہر شے بھلا دی، دنیا میں جو عالم تھا وہ کیا تھا؟ کہتا ہے وَمَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہو روح اللہ کا امر ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہارے پاس جو مرنے سے پہلے علم ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے قطرہ ہو، قلیل علم ہے تمہارے پاس۔ آئے تو جاہل، جانے لگے ہر شے بھول گئے، درمیان میں جو علامہ بنے کتنا علم ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا علم ہے۔ اچھا یہ تھوڑا علم ہے، تھوڑا علم کے ساتھ کیا کیا؟ تھوڑے علم کے ساتھ ہوا کے اوپر پہلے پرواز پہ جہاز جا رہی ہے، تھوڑے علم کے ساتھ جہازوں کی پروازیں، تھوڑے علم کے ساتھ شمسی توانائی کو اسیر کر لیا گیا، تھوڑے علم کے ساتھ چاند کے اوپر سواریاں، یہ میرے علم ہے، اور جس قوم کا میں ذکر کروں گا ان پر واجب ہے کہ اس سے بڑے کام کریں، میں کھڑا ہوں بٹھاتا ہوں۔ تھوڑے علم کے ذریعے تم نے دنیا میں کیا کیا؟ تھوڑے علم کے ذریعے تم نے سورج کی شعاعوں کو اسیر کر کے سولر سسٹم بنا دیا، تھوڑے علم
آسمان کی بلندیوں کو چھوا، اخلاق کی بلندیوں کو چھوا، تھوڑے علم کے ذریعے تم نے اپنی سواریاں چاند کے اوپر اتاری۔ لیکن اب جو قوم اللہ نے مقرر کی ہے، واجب ہے کہ وہ اس سے بڑے کام کریں۔ اگر بڑے کام کر سکتے ہیں تو آواز آئی، یہ سورج کے اوپر سواری نہیں اتاریں گے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ انگلی اٹھائیں گے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ اب وہ قوم، ہم پتہ ہوئے چاہے، ہم مرے چاہے، سب کو چھین لیا۔ دنیا میں ایک تھوڑا علم کی طاقت دیکھو، سولر سسٹم کو اسیر کر دیا گیا، بغیر بجلی کے لائٹیں جلا دی۔ اللہ فرماتا تم سولر سسٹم بنا سکتے ہو، لیکن سورج کی طرح علی کو علی کے کہنے پر سورج کو واپس نہیں لا سکتے۔ یہ قوم وہ ہے جو سورج کو بھی پلٹا کے دکھائے، یہ قوم وہ ہے جو چاند کے بھی دو ٹکڑے کر کے دکھائے۔ تم نے اپنے اس تھوڑے علم کے ذریعے ہوا کے دوش پہ بحر پرواز جہاز تو چلائے، لیکن سلیمان کی طرح اور کلندر کی طرح ہوا کے اوپر بغیر کسی چیز کے محفل پرواز نہیں ہو سکے۔ تم سولر سسٹم چلا سکتے ہو، تم چاند کے اوپر سواریاں اتار سکتے ہو۔ اب واجب ہے کہ جنہیں اللہ نے علم دیا وہ قوم جیسے جو سمجھے گا، آج پڑھتا ہوں اپنے بات سے نہیں، پارہ 3 چیپٹر 3 سورہ آل عمران۔ اللہ کہہ رہا ہے حکیم صاحب سیانے بندے ہو کے ادھر دیکھو، شاہد اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کہہ رہا ہے میری گواہی کسی نے دی۔ واجب ہے جو گواہی دے وہ موقع کا موجود ہو۔ آگے ثانی کرتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، انہوں نے گواہی دی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، والملائکۃ، فرشتوں نے بھی گواہی دی ان کے کہنے پہ، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، قائم ہستیوں میں سے اوتُوا الْعِلْمَ، کچھ ہستیوں کو علم دیا گیا، انہوں نے علم پر قائم ہو کے اس کی گواہی دی۔ ادھر سکھا نہیں، تدرس الصلاۃ نہیں، یدرس مدرسہ نہیں، مدرسوں میں نہیں پڑھا، اوتُوا العلم، علم انہیں عطا ہوا۔ آپ بات سمجھے نہیں، کل مسئلہ تھا کتاب کا، کتاب ایک تھی وارث بہت سارے تھے، آج کتاب کا چکر نہیں ہے، اوتُوا العلم، سارا علم ہی انہیں عطا ہوا۔ ایک قوم اس کے علم الہی کا اختیار رکھتی ہے، انہیں عطا ہے، یہ علم بھی ان کے پاس، اندیت کا رزق ان کے پاس، اس جیسی تخلیق ان کے پاس۔ انبیاء کے اوپر وقت یہ قوم لیسو بہا بکافرین، ایک لمحے کے لیے کفر اس قوم نے نہیں کیا۔ مقیمین الصلاۃ، صلاۃ کا وجود ان کی وجہ سے، مؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ان کی وجہ سے، والمؤمنون، ایمان ان کی وجہ سے۔ کتاب آنے سے پہلے عالم یہ ایمان سے شناسائی نہیں تھی، یہ صاحب ایمان تھے، ابھی کوئی ایمان اسلام کو جانتا نہیں تھا، موقنون صاحب یقین یہ تھے۔ اندیت میں ٹھکانے زمین و آسمان میں انبیاء کے لوگوں کے ٹھکانے تھے، ان کے ٹھکانے اندیت تک تھے۔ اب علم کی بات آ گئی، آپ کا علم سمجھ آ گیا کیا ہے؟ اب آپ کو چھوڑتے ہیں، ہمیں چھوڑتے ہیں، اب چلتے ہیں انبیاء کا علم کیا ہے، پھر دیکھیں گے ان کا علم کیا ہے۔ ہمارا علم سارے ہو گیا، ہم پیدا ہوئے چاہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ہم عمر کے اس حصے کی طرف گئے، لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، علم حاصل کرنے کے بعد بھول گئے۔ پیدا ہوئے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، پیدا ہوئے چاہے دنیا میں رہے، اوتوا العلم الا قلیلا، تھوڑا علم دیا، یہ ہماری اوقات تھی، قصہ ختم، ہمارا اوتوا العلم، اتنے کچھ کارنامے کرنے کے بعد بھی ہم سورج کے اوپر سواریاں اتار لیں، چاند کے اوپر سواریاں اتار لیں، چاند کو دو ٹکڑے نہیں کر سکے، سورج کی سوائیں کو قیدی کیا لیکن سورج کو پلٹا کر نہیں دکھا سکے، ہوا کی محو گوش کے اوپر ہم نے جہاز چلائے، اس قوم نے، اس دنیا نے، اس
طرح سلمان محمدی کی طرح. اور علی ایک یہاں پر تقسیم کی سادات میں علی ایک چٹائی کے اوپر ساتھ حسن حسین اور سلمان محمدی کے لیے دوسری چٹائی آئی. دونوں بڑے سلمان نبی کی قبر تک پہنچے. بغیر کسی سواریوں کے ہوائیں کے اختیار میں چاند ان کے اختیار میں سورج ان کے حکم کا پابند یا ہمارا علم عاجز. چلتے ہیں اب انبیاء کے علم کے پاس. کائنات میں سب سے عظیم قوم انبیاء ہیں. ان کا علم دیکھتے ہیں کیا ہے. اللہ فرماتا ہے پارہ 1 چیپٹر 2 سورہ بقرہ لیسن نمبر 3 اللہ فرماتا ہے علم آدم الاسماء کلها. ہم نے آدم کو علم اسماء دیا. ہم نے آدم کو علم اسماء دیا. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. ہم نے داؤد نبی کو زرع بنانے کا اختیار دیا. لوہا اس کے عَلَّمْنَا لَهُ الْحَدِيدَ. لوہے کو اس کے ہاتھ میں نرم کیا. اسے زرع بنانے کا علم دیا. آدم کو علم اسماء دیا. عَلَّمْنَانِي مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. یوسف کو ہم نے علم خاص دیا. تعبیر رؤیا کا علم دیا. خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. ہم نے خضر کو علم لدنی عطا کیا. عیسیٰ کی باری آئی اس نے اعلان کیا ہم نے عیسیٰ کو کتابہ والحکمتہ والتوراتہ ہم نے اس کو کتاب دی انجیل دی تورات دی علم ان کے نام دیا. انسان کسی عدل انسان کی بات آئی اس نے کہا علمہ الانسان علمہ البیان. کسی کو علم بیان دیا. کسی کو زرع بنانے کا علم دیا. کسی کو علم اسماء دیا. کسی کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. کسی کو رویات کا علم دیا. کسی کو علم لدنی عطا کیا. کسی کو کوئی علم ملا. لیکن جب محمد عربی کی باری آئی تو اس نے کہا علمک ما لم تکن تعلم. کوئی ایسا علم ہے ہی نہیں جو محمد ہم نے آپ کو نہ دیا. اچھا اب آدم کو علم اسماء قرآن کا فیصلہ ہے بھائی. یوسف کو تعبیر علمنی من تعبیر الاحادیث. اسے ایک خاص علم رویا عطا ہوا. یوسف کی باری آئی رویا کا علم. یعقوب کی باری آئی یا داؤد کی باری علمناہ صنعۃ لبوس لکم. لوہا نرم کر کے اسے ہم نے زرع بنانے کا جنگی سامان بنانے کا علم دیا. علمناہ من لدنا علما. خضر کو دریا کے کنارے پہ علم لدنی من لدن تھوڑا علم عطا کیا. لیکن محمد کی باری آئی علمک ما لم تکن تعلم. کوئی ایسا علم نہیں جو ہم نے محمد کو نہ دیا ہو. جب محمد کو علم ملا اب محمد بیٹھا اور کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. مجھے ہر علم عطا ہوا. ہر علم کا دروازہ اب علی ہوا. نہیں آرام ہوا پھر قرآن دے سکتے ہیں. آپ اس قوم کا قرآن نکال لیتے ہیں. اتنا پتہ لگ گیا کہ محمد عربی علیہ السلام کے پاس جو علم ہے اللہ نے کہا ہم نے کل علم دیا. وہ علم ہے ہی نہیں کہ محمد عربی کے پاس نہ ہو. افسوس ہے جب اللہ کہہ رہا ہے علمک ما لم تکن تعلم. کوئی ایسا علم نہیں ہے جو محمد کو نہ ملا ہو. پھر بھی ابھی پوچھتا ہے جو غیب جاتا ہے یا نہیں. چیپٹر نمبر 5 میں سمجھتا ہوں میں تو کب کا مرا ہوا ہوں. شہنشاہ وفا کی خیرات ہے جو مردوں میں سے زندہ کیا صرف اسی کام کے لیے. تو سنے یا نہ سنے میں نے اپنا کام کرنا ہے. مجھے شہنشاہ کی تلوار کا پتہ نہیں کروں گا تو پھر بھی جب رن مار ہی دے گا تو میں کیوں نہ اس کے راہ میں قتل ہوں. پارہ 6 چیپٹر 5 سورہ مائدہ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 5 اور 4 9 شیعوں کی خاموشی. اب یہاں اللہ نے قرآن نکال دیا
یا کنارہ آ گیا اس قوم کا. ابھی باتیں ختم نہیں ہوئی. آپ لوگوں کی پریشانیاں میں یاد ہی اپنی نیند میں ہیں. ادھر سامنے بیٹھو کسی صاحب تک دیکھو, ہر صاحب میں 2-4 سو رہے ہیں, اس لیے میں آپ کنارے رکھنا. جو بندہ چاہے اس قوم کا ذکر اب میں قرآن میں کرنے لگا ہوں کہ یہ قوم روز ازل سے غیبت میں تھی. جب ضرورت پڑی وقتاً فوقتاً حاضر ہوئی, اور باقاعدہ اس قوم نے محمد عربی کے ساتھ ساتھ چلنا تھا. اللہ فرمایا تم سب مرتد بھی ہو جاؤ تو میں کیا کروں گا. پہلے حوالہ لو, پارہ نمبر 6 چیپٹر 5 سورہ مائدہ کی 54 آیت 54 نمبر آیت. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. ایسا ہے کوئی ایمان لوگو, اگر تم میں سے کوئی مرتد ہونا چاہے رستہ کھلا ہے. حسین مولا نے کیسے 9 محرم کو بھیج دیا, حسین مولا نے ایسے ہی بھیج دیا جناب نے وہ ون سکتے ہیں کھلے ہیں راوطن کی تھے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. جو مرتد ہونا چاہتا راستے کھلے ہیں, کوئی جبران ایمان نہیں ہے. تم سمجھو ہمیں تلواروں کے سائے تلے کھڑا کر دیا, تو جانا چاہتا جاؤ. اچھا اللہ اگر ہم چلے جاتے ہیں تو کیا کرے گا؟ تو دیکھا فَسَوْفَ یَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ, میں ایک ایسی قوم رکھتا ہوں ان قریب میں اب اسے بھیجنے لگا ہوں. فَسَوْفَ یَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ, میں اس قوم کو اب بھیجنے لگا ہوں. قیامت تک اب اس قوم نے وجود کے ساتھ رہنا ہے. کیا اس قوم کی نشانی کیا ہے؟ اللہ نے کہا اس کی نشانی ایک ہی ہے, یُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. میں ان سے محبت کرتا ہوں, یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ قرآن ہے, میں قوم کا ذمہ دار بنتا ہوں. یہ میرے ساتھ میں قرآن ہے, میں تو تسلی کرتا ہوں. کل تو اپنی مرضی کے مولوی سے پوچھ کیا, اللہ نے نہیں کہا مجھے آدم سے محبت ہے. تو مجھے کہا نا, اللہ نے نہیں کہا مجھے عیسیٰ موسیٰ سے محبت ہے. اللہ کہتا ہے یہ سارے مجھ سے محبت کرتے ہیں. میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ ان اللہ یحب المحسنین, میں صرف محسنین سے محبت کرتا ہوں. محسنین سے محبت کرتا ہوں. یہ عدل کیا ہے, انصاف کیا ہے, احسان کیا ہے؟ ان 3 باتوں کو میں آپ قرآن میں سے پیش کرنے لگا ہوں. دیکھنا توجہ کرنا, بس ایک لوگ کو ہمیں سکھاؤ یا نہیں سکھاؤ, باقی نہ سوچ رہے. ادھر دیکھو, اب یہ اللہ کیا ہے, میں محسنین سے محبت کرتا ہوں. اچھا اب یہ احسان کیا ہے, عدل کیا ہے, اور انصاف کیا ہے؟ جب کسی کے درمیان کوئی اختلافات ہو اسے نصف آدھا تقسیم کیا جائے, وہ ہے انصاف. عدل کیا ہے؟ مثال کے طور آپ کے سامنے کوئی مزدور ہے, اس کی 1000 کا دیہڑی بنتی ہے, آپ اسے 1000 روپیہ 5 بجے چھٹی کا ٹائم ہے, 5 بجے چھٹی کے ٹائم میں آپ اسے 1000 روپیہ دے دیتے ہیں. یہ آپ نے عدل کیا, جو حق بنتا تھا آپ نے دیا. لیکن اگر اس کی چھٹی کا ٹائم 5 بجے تھا, آپ نے اسے 4 بجے فارغ کر کے دن کو اچھا کھانا کھلایا, پانی دیا, 1000 کی جگہ 1100 روپیہ دیا, اب آپ نے اسے 1 گھنٹہ پہلے اسے 100 فاتحہ دے کے بھیجا, یہ ہوا احسان. اللہ کہہ رہا ہے انبیاء عادل ہوں گے, ان اللہ یحب المحسنین, میں محبت محسنین سے کرتا ہوں. یعنی محسن وہ ہوا جس کا اللہ پر کوئی احسان ہے. سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, اللہ واسطے پوری زندگی اگر اچھا فیصلہ کوئی نہ کیا, اس وقت میرے ساتھ ملو, ایک فیصلہ چاہیے. ذرا مجھے یہ بتاؤ, جہاں کہیں بھی دنیا میں جب بھی کسی قوم کا ذکر آیا تو کیا اس میں صرف مرد شامل ہوئے؟ کون شامل ہوا؟ چھوٹے بچے, بچیاں, عورتیں, مستورات, بیویاں, مرد, جوان, بن کے ضعیف, یہ سارے ملے تو قوم بنتی ہے نا. پھر اس قوم کے اندر ضروری ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ انہیں علم عطا ہوا, تو پھر جب علم عطا ہوا تو وہ قوم صرف 12 نہیں تھے, اس قوم کے بچے بھی شامل, اس قوم کی مستورات بھی شامل,
چھپا لیا، خیانت کے لیے نہیں، اس لیے کہ یہاں جو نظام آپ نے مجھے دیا وہ کل والا اس طرح کا حق نہیں تھا، یہاں تو بندے بیچ میں نہیں بیٹھ گئے آپ کے، کل والے نہیں ہیں، تو یہاں اگر کوئی والے بندے ہیں کسی اور موڈ میں ہیں، کسی تھکن میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، جب یہ ہے تو مجھے پتہ لگ جائے گا روز 500,000 بندے سے واسطہ پڑتا ہے، جب دیکھوں گا پھر وہ دوں گا، لیکن پھر ہاتھ میں بات روکوں گا، اگر یہاں بول پڑے تو وہ بھی دوں گا، یقین کرو جو ابھی اگر آپ کی زبان ہی ہے کہ یہاں اتنے بڑے عالم گزرے لیکن ہم نے یہ نہیں سنا، تو پھر اگر آپ بھی اگر چلو گے میرے ہم سفر بنو گے تو وہ دوں گا جو ابھی تک میں نے خود نہیں پڑھا، اللہ سے میرا ایک نشانی ہو بنا کے انشاءاللہ پارہ نمبر ایک اور آئے سے دیکھیں، پارہ نمبر 25 چیپٹر نمبر 43 سورت کا نام زخرف، آج زخرف پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ خالص کندن سونے کو، عربی زبان میں زخرف سونا از زخرف خاص چمکتا ہے، کندن پاسے کا سونا، اس قوم کا ذکر جب اس سورت میں آیا تو اللہ نے اسے پاسے والی سونے والی سورت بنایا، سورہ زخرف 81 ہے، ذرا مل کے صلوات پڑھو آپ، 81 آیت میں میں اس قوم کے سربراہ کا بتانے لگا ہوں، قرآن سے بتانے لگا ہوں اس قوم کا سربراہ کون ہے، 81 آیت ہے، سورہ زخرف ہے، اس قوم کا سربراہ آدم نہیں ہے، اس قوم کا سربراہ عیسیٰ نہیں ہے، عیسیٰ کو تو میں نے بائبل میں دیکھا وہ کہہ رہا تھا وہ آ رہا ہے جو روح حق سے ساتھ ہوتا ہے اور وہ دنیا کا سردار ہے، جب کوئی سردار کسی کو کہے نا وہ سردار ہے تو ثابت ہوا یہ اس کے سامنے کمی ہے، اگر تو کہے آدم ہے تو یہ قوم والا ہمیں تھوڑی دیر کے بعد آئے سننے کے بعد سمجھی، یہ کہہ رہا ہے ان آدم ابو الارسال انا ابو الارواح، آدم جسموں کا باپ ہے ہم روحوں کے باپ ہیں، آدم کی جو عزت بھی ہماری وجہ سے ہے، ہم روحوں کے باپ ہیں، ہماری روحوں میں سے ایک روح اس میں گئی تو مسجود ہوا، اس قوم کے سربراہ سن لوگوں 81 آیت سورہ زخرف، اللہ کہہ رہا ہے پاک رسول آپ کو صرف یہ اختیار ہے کہ آپ کہیں قل ان کان للرحمن ولد، رحمان کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن یہ سمجھو انا اول العابدین، کچھ لوگوں نے اس لیے سمجھا کہ اس کی تقریر ہماری طرح نہیں، کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ انبیاء کے اوپر وکل ہوا، کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ 40 سال کے بعد کلمہ نہیں پڑھے، ایسو بہا بکافرین، ایک علم ہے کہ بھی یہ کافر نہیں، نماز اس کی وجہ سے قائم، صلاۃ اس کی وجہ سے قائم، یہ اس کے ساتھ رشتہ رکھتا ہے، جب لوگوں نے یہ سوچ کی تو اللہ نے محمد کو کہا قل ان کان للرحمن ولد، ان سے کیا میں اولاد نہیں رکھتا، اگر اولاد نہیں رکھتا تو پھر اس کا درجہ کیا ہے جسے لوگ اس سے منسوب کرتے ہیں، اب اس نے کہا انا اول العابدین، جب کچھ بھی نہیں تھا اسے میں عبادت کیا کرتا تھا، پارہ نمبر یہ سورہ زخرف سے ہے، جب معراج کی رات پاک رسول گئے نا معراج میں، اما عائشہ راویہ راوی ہے، کتاب کا نام ذات المعاد، یہ دونوں راوی مسلمانوں کے نصیب دیکھو انہیں ملے کیسے، اما عائشہ معراج کے بعد بچی تھی اور اپنے باپ کے گھر تھی، رسول کے بستر پر تھی نہیں، راویہ اس وقت کافروں کا سلطان تھا، ابو سفیان کا بیٹا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، جب معراج میں پاک رسول کو سنو ذات المعاد اس کے دوسری جلد ہے، یہ معراج والا واقعہ دیکھو، اما عائشہ کہتے ہیں نا بس صرف روح گئی، جسم ادھر ہی تھا، اب وہ جو کیا یہ ادھر تھا، یہ بنائی گئی کے بعد یہ اس وقت گڑیوں سے کھیلتی تھی اپنے بابا جی کے گھر، میں دلی سے بات ہے مکے میں ہوئی پاک رسول کو معراج، معراج کے بعد اما عائشہ پاک رسول کی عقد میں نہیں تھی، جب عقد میں نہیں تھی تو گواہی تو ہوتی ہے موقع کی، مسلمان نہیں تھا، یہ روایت غلط ہوئی کہ پاک رسول کا سر روح گیا جسم نہیں گیا، اب قرآن سے پوچھتے ہیں کیا گیا محمد، پارہ نمبر 15 چیپٹر 17 سورہ بنی اسرائیل، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اللہ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. ہم نے محمد کی صرف روح نہیں پورے کے پورے عبد کو ہم لے کر گئے. پورے کے پورے عبد کو، عبد کے اندر جسم بھی، روح بھی، زمین بھی، ہر شاہد ہے. آج یہ معراج پہ گئے، قوم بتا رہا ہوں کیا ہے قوم. یہ جب معراج پہ گئے انبیاء اکٹھے ہوئے، یہ آگے ہوئے پیچھے باقی سب نے نماز پڑھی. کوئی مسجد دیکھنا چاہتا ہے ذرا دکھاتا ہوں. یہ سارے پیچھے لگے انبیاء نے جماعت دی. جب پاک رسول ہوئے اللہ نے امر کیا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا. آیت نازل ہوئی. حضرت عمر اپنے ممبر میں بیٹھے ہوئے، صحابہ نے پوچھا قرآن میں ایک عجیب آیت ہے، ہم یمن سے سفر کرتے ہوئے پہنچے، کسی نے کہا لبنان سے، مصر سے، اس دھرتی پہ آئے، کعبہ حرمت والی جگہ ہے، مدینہ آدم کی جگہ ہے، ہمارا سوال ہے. حضرت عمر سے لوگوں نے پوچھا کیا سوال کیا ہے؟ حضرت عمر نے جب کہا کہ کیا سوال ہے، آگے سے آواز آئی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اے رسول تو پوچھ ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزر گئے. اے نبی آپ پوچھو ان رسولوں سے. آپ پوچھنے کے لیے ضروری ہے. میں کریم بھائی کو کال ملاؤں لازمی ہے کہ میرے پاس ان کا فون نمبر ہو. میں سید بادشاہ کے ساتھ رابطہ کروں لازمی ہے میرا کنٹیکٹ ہو. اگر کانٹیکٹ نہ ہو تو رابطہ کیسا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں سید بادشاہ سے رابطہ کروں تو یہ زندہ موجود ہوں. پھر قائمی ہوش و حواس ہو، خبر میں مبتلا ہو. محمد بلائے وہ آگے سے لبیک یا رسول اللہ کہیں. قرآن ہے، حدیث ہوتی تو نہ مانتے، قرآن ہے. اے رسول پوچھ. پھر رسول نے پوچھا. حضرت عمر آئے پاک علی کے دروازے پہ. یا علی صاحب نے مجھے بہت پریشان کیا. کبھی سلطان لیبیا میں پریشانی، کبھی کہاں پریشانی، ہر جگہ پہ. اچھا یا علی مدد کے قائل حضرت عمر بھی تھے. پریشان ہو گئے بات. حضرت عمر یا علی مدد کے قائل تھے. کیمرے والوں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 27 کتابیں دکھاتا ہوں جن میں حضرت عمر میں پریشانی آئی. انہوں نے کہا لولا علی لہلک عمر. اگر علی نہ ہوتا یا علی مدد نہ ہوتا تو میں عمر ہلاک ہو گیا. حضرت عمر آئے پاک امین کے دروازے پہ اور آ کر کہا یا علی رسالت نے مجھے پریشان کیا. پاک امین مسکرائے اور کہا جس طرح قرآن کا نزول ہوا ہم اہل بیت کے سوا اس کے اوراق، اس کے انداز، اس کے آداب سے کوئی شناسا نہیں. تجھے کے صاحب نے پریشان کیا. اس نے کہا آیت ہے محمد عربی پہ نازل ہوئی. اے رسول کون رسولوں سے پوچھ اگر یہ آیت ٹھیک ہے. ہمارا ایمان ہے کہ قرآن درست ہے. اگر یہ آیت ٹھیک ہے تو پھر بتاؤ محمد نے کب رسولوں سے پوچھا؟ اگر پوچھا تو رسولوں نے جواب دیا. اگر جواب دیا تو کیا جواب دیا؟ نہیں لگ رہی 70,000 انبیاء نے قبرہ شام دمشق دے او عراق دے مولانا دے روزے کو دے او یزید دے قبرہ کل پائیں نبیاں نے قبرہ سنتے آ رہے نا. کوئی کس دھرتی پہ ہے، کوئی کس دھرتی پہ ہے. پتہ لگ گیا سب سے ہیڈ کوارٹر مدینے میں ہے. پتہ نہیں کیا سولر سسٹم اس نے لگایا جہاں کال ملائے ہر نبی کو ڈائریکٹ کال ملے. اب پاک امین نے کہا حضرت عمر کو کہ یہ آیت نہ مکے میں نازل ہوئی، نہ مدینے میں نازل ہوئی، نہ یہ آیت جنگ میں نازل ہوئی، نہ یہ آیت حشر میں نازل ہوئی، نہ یہ آیت قیام میں نازل ہوئی، بلکہ سچ پوچھو تو یہ آیت زمین پر نازل ہی نہیں ہوئی. اصل گزر کھڑا ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ آیت زمین پر نازل نہیں ہوئی. وہاں ہونٹوں کی لالی ہے، یہاں جانوں کی لالی ہے. پہلے پریشانی تھی کہ آیت کا مسئلہ، اب نہیں پریشانی کہ زمین پر نازل ہی نہیں ہوئی. خیال نہیں زمین پر نازل نہیں ہوئی. پھر اس کا نزول کہاں پہ ہے؟ مولانا فرماتے ہیں اس کا نزول اس وقت ہوا جب معراج میں پاک رسول نے انبیاء کی جماعت کروائی. جماعت کروانے کے بعد اللہ نے کہا اے نبی سارے اکٹھے مل گئے ہیں، ان سے پوچھ انہیں رسالت ملی کس طرح. انہیں رسالت ملی کس طرح؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 5 کے سب کے 5 کتابیں اس وقت آپ کے علاقے میں گھر میں موجود ہیں. جو دیکھنا چاہے دکھانے کو تیار ہوں. کچھ معززین کی طرف سے حکم ہے کہ ہمیں ویسے ہی کچھ بھی اعتبار ہے، پر نہیں اگر جس کی کتابیں دیکھی ہوں گھر لے آئیں گے. اس لیے میں چھوڑا ایک
پہ لکھی ہوئی میرے پاس موجود ہے، جو دیکھنا چاہتا ہوں میں دکھاتا ہوں۔ یار کتابیں تو تب ہونا جب قرآن آپ کے سامنے موجود نہ ہو۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، کیوں کسی سے پوچھتے ہو؟ اچھا کیا ملا؟ کس وجہ سے نبوت ملی؟ رسالت کس وجہ سے ملی؟ رب واحد کی قسم میں ذمہ وار ایک قرآن اپنے پاس اٹھائے اس کی تسلی کرتا ہوں۔ قرآن کے اندر جو آیت ہے اس کی شرح میں بات امیر فرماتے ہیں کہ جب انبیاء سے پوچھا گیا تو انبیاء نے جواب دیا اول لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، سب سے پہلا اقرار ہم سے کروایا گیا انبیاء رسولوں کے اوپر حاکم مانیں گے۔ وَبِمَنَایَتِ عَلِیَّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ، اور علی کے صدقے میں ہمیں رسالت ملے۔ اکانوے سال بنو امیہ نے حکومت کی، 91 بنو امیہ نے حکومت کی، 550 سال بنو عباسیہ نے حکومت کی۔ بنو امیہ میں اور ان میں 37 بادشاہ گزرے، ان میں سے سب سے بڑا حرامزادہ بنو امیہ میں یزید بن معاویہ تھا، سب سے بڑا ظالم درندہ۔ اس طرح بنو عباسیہ میں سب سے بڑا ظالم منصور دیوانگی تھا۔ یہ جو سنتے نہیں ہیں آپ لوگ سنتے ہیں روزمرہ کی باتیں ہوتی ہیں کہ سادات کو زندہ پر غور کرنا شروع کیا تھا، یہ ابتدا سب سے پہلے منصور دیوانگی نے کی۔ یہ اتنا حرام زادہ تھا جب یہ مرا ہے تو اس کی قوم والوں نے اس کی 100 قبر بنائی کہ لوگ اتنے غصے اور قہر میں تھے کہ اس کی قبر کو کھیل کے لاش کو نکال کے جلا نہ دیں۔ لوگ اتنے غصے میں تھے کہ 1000 زہرا کے بچے کا قاتل ہے، 1000 سادات کا قاتل ہے یہ منصور دیوانگی، جو کم از کم روایتوں میں ملتا ہے۔ اس نے سادات کو زندہ پر غور کرنا شروع کیا، یہ سب سے بڑا ظالم درندہ، اور یہ وہی بدماش ہے کہ جس نے سب سے پہلے دفعہ، اب یہ بھی بتاؤں خاندان بنو ہاشم میں سے 3 ہستیوں کے گھر جلائے گئے۔ میں مسائل شروع کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں آپ کو کس کا انتظام ہے۔ 3 ہستیوں کے خاندان بنو ہاشم میں 3 ہستیوں کے گھر جلائے گئے۔ سب سے پہلا دروازہ سیدہ سے آواز آئی قسم خدا، جب میں وار کرنے کے لیے سوچتا تو کبھی محمد کا امامہ اترتا ہوا دیکھتا، کبھی زہرا کو دیکھتا، سیاہ لباس میں اس کی ماں کہتی میرے بچے کا قصور بتا کیا ہے، کیا میرے سارے کا قصور بتا کیا ہے، بنو عباس ہو کے تو اس کے ساتھ کیوں کرتا ہے، اس کا کوئی عیب بتا۔ سیاہ لباس میں گھرتے والی بی بی ایسا کہہ اس نے تجاری کیا کہ مجھ سے ہمت نہ ملی۔ اب ساتھیوں نے مشورہ کیا ایسا کر رات کی تاریخی میں اس کے گھر کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اب جو میں نسلی اللہ شہنشاہ آپ کو بات دے جو بوڑھے ہو وہ سمجھ گئے کہ ٹھنڈا کس چیز سے ہوتا ہے، بچے ابھی سوچ رہے ہوں گے ٹھنڈا پانی سے نہیں، جیسے ایسا ٹھنڈا کر گھر اس کا جلے دل ہمارا ٹھنڈا ہو۔ ان حرام زادوں نے پلاننگ کی کہ امام جعفر صادق کے گھر کو رات کی تاریخی میں جلایا جائے۔ چند سپاہی اکٹھے ہوئے، آگ کے شعلے اکٹھے کیے، جعفر صادق کی حویلی کو آگ لگی۔ 4 بیٹیاں امام جعفر صادق کی، امام موسیٰ کاظم کی بہنیں بابا کے پاس آئیں۔ ادھر امام موسیٰ کاظم آواز ہے بابا ہم امر الہی کے وارث نہیں تھے، بابا ابھی تو کوئی امتحان نہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر ہیں بابا۔ امام نے بچوں کی بے بسی دیکھی اور آگ کو حکم دیا میں وقت کا امام ہو کے حکم دیتا ہوں اے آگ ٹھنڈی ہو جا جیسے ابراہیم کی عمر ہوئی تھی۔ امام کا امر نکلا تھا کہ آگ کے شعلے بجھ گئے۔ اب یہ ساتھی سارے بھاگے جہاں کے منصور دیوان کی جشن میں آنے کی تیاری میں جب پوچھا گھر جلائے اس نے کہا اللہ کا قہر پڑے، یہ وہ معجزہ گر ہستیاں ہم سے وہ ظلم نہ کروا کہ جس کا حساب ہم نہ دے سکے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا، جعفر صادق کی حویلیوں کو جلایا، لیکن بدلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کے شعلوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ٹھنڈا ہوتے دیکھتے ہیں۔ 4 معصوم بچیاں اس کی بے بسی میں کہتی ہیں بابا کہاں جا رہا ہے، بابا ہم تو دنیا کو بچانے آئے تھے۔ آخرکار انہوں نے ارادہ کیا کہ اب تلوار سے بھی نہیں مرتا جعفر صادق، اب اس کے گھر جلایا یہ پھر بھی نہیں مرتا، ایسے کرو اسے وہ زہر حلائل دو جو دریا میں ڈالا جائے تو مچھلیاں طرف کے مار جائیں، اسے وہ زہر دو۔ اب انہوں نے زہر دیا، امام جعفر صادق نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس ذات کا شکریہ ادا کیا کہ تو نے مجھے اپنی توحید بنوانے کے لیے استعمال کیا۔ بعد میں امام موسیٰ کاظم کو بلا کر کہتے ہیں
اللہ کا امر یہ ہے کہ جنازے کو دیر نہ کروائی جائے. میرے بابا کا جنازہ حسین کا 3 دن پڑا رہا. میرے جنازے کو جلدی دفن کرنا. آپ کہو موسیٰ کاظم آپ کے بابا کی قسمت آپ کے ہوتے ہوئے کفن دفن جنازہ سب کچھ جلدی ہوا. افسوس امام موسیٰ کاظم کا جنازہ 3 دن بغداد کے پل میں پڑا ہوا. جو بھی گزرتے لوگ کہتے شیعوں کا